نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم اللہ والوں، ہم اس کے ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا لفظ کتنا خوبصورت ہے۔ جب ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ والدین کی ہو، شوہر کی ہو، بیوی کی ہو، بچوں کی ہو، دوستوں کی، تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ محبت کا یہ جذبہ ہمارے دلوں میں کس نے ڈالا؟ شاید اپنی زندگی میں آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ جب آپ اداس ہوں اور کوئی آپ سے اچھی بات کرے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات کس نے کہلوائی؟ جو ہر لمحے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ وہ کتنا محبت کرنے والا ہے۔ کیا ہم بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی وہ ہم سے کرتا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا کیا مقام ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا مقام اس کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے نازل کیں۔ کبھی آپ اس کائنات کی خوبصورتی پر غور کریں، کبھی سوچیں کہ آپ کسی اونچے پہاڑ پر کھڑے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، پیروں کے نیچے نرم نرم گھاس ہے، پھولوں کی خوشبو ہے، باغ ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، پانی کی آبشاریں ہیں۔ کتنا خوبصورت اور پرسکون ہے یہ منظر۔ یہ ساری خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے تو بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہمارے قابو میں دے دیا۔ جس طرح ہم چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں۔ وہی تو ہے جو ہماری محبتوں کی قدر کرے گا۔ والدین ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی کبھی نہ کبھی ہمیں شکایت رہتی ہے۔ شوہر سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے، پھر دونوں کو اولاد سے بھی۔ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وہی کچھ کریں اور ہم کو اتنی ہی محبت دیں جتنی ہم نے ان کو دی ہے۔ لیکن کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت ہماری یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ جب شوہر سے زیادہ محبت نہیں ملتی تو ہم اپنی اولاد پر ساری محبت نچھاور کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری قدر کریں گے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کی تو پھر ہماری زندگی میں خوف اور غم آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس پر ہم جتنی بھی یقین اور بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم یقین اور بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی نا امید نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ طلاق کی آیت 3، وَمَن يَتَوَکَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ یعنی ہمارا یقین اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں کبھی غم اور تکلیفیں محسوس نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لعلکم یرشدون۔ اور اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری بات دل سے قبول کر لیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا جائیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہر لمحہ اللہ علم کے اعتبار سے اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ جو بندے کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہوں، میرے احکامات کو پورا کرو، تمہاری دعائیں سنتا رہوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ یہ داؤد کی حدیث ہے۔ چاہتے ہو میں دعا قبول کروں تو شرک نہ کرو، صرف مجھ سے مانگو، قبر والوں اور زندہ پیروں سے مت مانگو۔ انبیاء کرام بھی مجھی سے مانگتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے بھی دعا مجھ سے ہی کی تھی، جو میں نے قبول کر کے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اس آیت میں دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط بتائی گئی ہیں کہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا حکم مانو اور اللہ پر یقین اور بھروسہ کرو۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ نے بتا دیا اپنے بندوں کو کہ تم چل کر آؤ گے، میں بھاگ کر تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بندوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہم کسی انسان کو حقیر کمتر نہیں سمجھتے، تکبر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب سے نرم دلی اور شفقت سے پیش آئیں، سب کے حقوق خوشی سے ادا کریں۔ یہ سب ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اس لیے نہیں کہ وہ شخص بھی ہمیں اس کا بدلے میں کچھ دے گا۔ اگر اس نے دے دیا تو یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے، نہیں دیا تو بھی ہم خوش ہیں۔ اور زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے جب بھروسہ صرف اللہ پر ہو، امیدیں صرف اللہ ہی سے وابستہ ہوں۔ علامہ بن جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامات بتائی ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے والوں میں کیا کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ سمجھ کر کرتے ہیں، نیک اعمال کا اہتمام اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اسے اپنی پسند اور خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں، دل میں ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفاتی ناموں کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں، جن سے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی خوبی پتہ چلتی ہے، جیسے البصیر دیکھنے والا، الغفار بخشنے والا، العلیم جاننے والا۔ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے ایمان بڑھاتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور استغفار کرتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، کھانے میں حلال اور طیب کھاتے ہیں، نیکی کے ہر کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں،
یہ ہیں اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامات۔ جائزہ مجھے اپنے رب سے کیسی محبت ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم واقعی سچے مومن بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں ایمان مکمل اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ مومن جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی بات بھی مانتے ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت کے جذبے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ محبت میں لوگ جان قربان کرنے سے بھی نہیں گھبراتے۔ شدید محبت کا مطلب یہ نہیں کہ والدین، اولاد اور رشتہ داروں سے محبت نہ کریں، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں یا 3 عادتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت پالے گا۔ نمبر 1، اللہ اور رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، یعنی اگر کسی سے محبت بھی کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 3، دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جب کہ اس سے اللہ نے بچا لیا اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے، یعنی جب ایمان والا بن گیا تو دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہاری محبت میرے لیے ہوگی تو میں بھی لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دوں گا۔ بے شک دلوں کا پلٹنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج پھر ہم اس دعا کو دہرا لیتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت پر۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔